بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسباب نزول کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں اس پر مزید گفتگو ہوگی اور ہم اس کی مثال بھی پیش کریں گے، اور جو متعارض روایات ہے اسباب نزول میں ان کا کیا حل ہوگا اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو آئیے آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن اہم امور سے گفتگو کریں گے۔ پہلا امر، آیت کا صحیح فہم کیسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ ہم آیت کی صحیح سمجھ کیسے حاصل کریں گے۔ دوسری بات، اسباب نزول کی روایات، یعنی جو متعارض روایات ہے ان کا تعارض کیسے ختم کیا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت زیادہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہوتی ہے اور دوسری ضعیف، تو وہاں پر جو مضبوط ہے، جو قوی ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی صحیح اور حسن دونوں میں ٹکراؤ آ جاتا ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں، آج کے اس لیکچر میں ہم ان تینوں باتوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات ہے آیت کا صحیح فہم کیسے حاصل ہوتا ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت کا صحیح فہم سبب نزول کی صحیح علم سے ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو سبب نزول ٹھیک طرح معلوم ہو تو آیت کا فہم بھی آپ کو ٹھیک طرح معلوم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہاں طواف سے مراد سعی ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ طواف سے مراد یہاں پر سعی ہے، کیونکہ بظاہر یہ ارشاد فلا جناح علیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے، فلا جناح علیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر سعی مراد ہے، کہ سعی کا انتہائی حکم مباح کی قسم سے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم، یہ اس کی ایک مثال ہے سبب نزول کا۔ اب صحیح بخاری میں عاصم بن سلیمان سے روایت ہے، میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صفا مروہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان سعی کرنا جاہلی عادات میں سے ہے، یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، صفا مروہ کے درمیان سعی چلتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان سعی کرنا یہ جاہلی عادات میں سے ہے، اسلام جب آیا تو پھر ہم ان کے بارے میں خاموش رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ کی نفی سعی کے اصل حکم کی وضاحت کے لیے نہیں ہے، یعنی فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کریں، بلکہ حرج کی نفی کے لیے ہے، جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھے تھے کہ ان کے درمیان سعی جاہلی دور کی عادات ہیں۔ باقی اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں من شعائر اللہ سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل حکم من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہے، یعنی ہمیں جو سعی کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہے۔ تو حرج کی جو نفی ہے یہ سعی کے اصل حکم کی وضاحت کے لیے نہیں ہے، جو کہا ہے نا کہ سعی کرے، بلکہ حرج کی نفی کے لیے ہے، جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے۔ تو کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تو سعی جاہلی دور کی عادات میں سے ہے، تو اصل حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے اس ارشاد سے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے اور یہ کرنا ہے۔ تو اگر اس کا سبب نزول معلوم نہ ہوتا تو اس آیت کو ہم اچھے انداز سے نہ سمجھ سکتے۔ اسباب نزول کی روایات، اسباب نزول کا علم صحابہ کرام کی روایات سے حاصل ہوتا ہے، یعنی سبب نزول ہم کیسے پہچانیں گے، شان نزول تو صحابہ کرام کی روایات سے حاصل ہوتا ہے۔
بعض اوقات ان میں مندرجہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان روایات میں، جس طرح کہ شروع میں ہم نے کہا کہ متعارض روایات ہے، تو ان کا ہم حل کیسے پیش کریں گے؟ مثال کے طور پر جب روایات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ نمبر 2، کبھی ایک ہی آیت کے سبب نزول میں متعدد روایات ہوتی ہیں اور وہ باہم ٹکراتی ہیں، اس موقع پر کیا کیا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دو صحیح روایات کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، یعنی اگر دو روایتیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن اگر دو روایات میں سے ایک روایت صحیح ہو اور دوسری ضعیف یا موضوع، تو اس کا سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ صحیح کو لے لیا جائے اور ضعیف یا موضوع کو ترک کر دیا جائے۔ یعنی اگر دو روایتیں ہیں دونوں صحیح ہے تو اس میں تو ٹکراؤ ہے ہی نہیں، لیکن اگر ایک روایت صحیح روایت ہے دوسری ضعیف ہے تو وہاں پر تعارض حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ صحیح روایت کو لیں گے۔ مثلا وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس کے سبب نزول کی دو روایات ہیں۔ یہ جو آیت ہے دو روایات ہیں سبب نزول کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی روایت الاسود بن قیس سے صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے۔ اسود نے جندب بن سفیان سے سنا جو کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، 2 یا 3 رات قیام نہ فرما سکے۔ ایک خاتون آپ سے کہنے لگی، محمد مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں خیر باد کہہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یعنی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا نا اس خاتون نے کہ مجھے لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں خیر باد کہہ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ صحیح روایت ہے، بخاری میں ہے۔ اب اسی آیت کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے امام طبرانی کی اور ابن ابی شیبہ نے حفص بن میسرہ سے کی ہے، جن کی نانی اماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی۔ بیان کیا ہے کہ ایک پلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، چارپائی کے نیچے اس نے جگہ بنائی اور بیٹھ گیا اور وہیں وہ مر بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک منتظر رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ اللہ کے رسول کے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ جبرائیل میرے پاس نہیں آ رہے۔ میں نے جی میں کہا میں ذرا گھر کو جھاڑتی پونچھتی ہوں، جھاڑو لے کر میں نے چارپائی کے نیچے مارا تو وہاں سے پلہ نکلا، وہ بھی مرا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یوں ہو گئی کہ آپ وحی کے اترنے پر تھر تھرا رہے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ نازل ہوئی۔ اب دیکھیں یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو بخاری کی روایت بیان کی ہے کہ ایک خاتون نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ روایت ٹھیک تھی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب حدیث اور سند کے اعتبار سے منقطع روایت امام بخاری کی صحیح روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ صحیح روایت ہے، یہ منقطع ہے، تو منقطع روایت یا غریب حدیث صحیح بخاری کی حدیث کا مقابل نہیں ہو سکتی، لہذا صحیح بخاری کی روایت کو ہم اختیار کریں گے اور طبرانی وغیرہ کی روایت کو چھوڑیں گے۔ تو جہاں پر اس طرح ٹکراؤ آ جائے تو وہاں پر ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر صحیح اور حسن روایات کا ٹکراؤ ہو، یعنی ایک طرف روایت صحیح ہے اور دوسری طرف روایت حسن ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ جہاں صحیح اور حسن روایات آپس میں ٹکراتی ہوں تو پھر حقیقت حال معلوم کی جائے۔ اس ٹکراؤ کی بے شمار صورتیں ہیں، مثلا چند یہ ہے۔ 2 روایتوں میں ایک روایت کے الفاظ یوں ہوں، سبب نزول هذه الآیت کذا، ایک یہ الفاظ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے، اس آیت کے نزول کا سبب اس طرح ہے، کہ کسی واقعہ کو سنا کر آیت ذکر کر دی جائے اور کہا جائے فنزلت الآیہ، یعنی یا تو سبب نزول هذه الآیہ یہ الفاظ ہو یا فنزلت الآیہ، پھر یہ آیت اتری اور وہ اسے پڑھ کر سنا دی۔ تو 2 روایتوں میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں اور دوسری روایت کے کیا الفاظ ہیں وہ بھی دیکھ لیں، جبکہ دوسری روایت میں عبارت کے الفاظ یوں ہوں، نزلت هذه الآیت فی کذا،
یہ آیت فلاں حکم کے لیے اتری ہے۔ اب تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ پہلے ہم نے یہ کہا سبب نزول هذه الآیت کذا، اس آیت کی نزول کا سبب اس طرح ہے، اور اگلی روایت میں یہ ہے نظرت هذه الآیت فی کذا، یہ آیت فنا حکم کے لیے اتری ہے یا فنا حکم کو شامل کرتی ہے۔ تو اس صورت میں الفاظ کی بنیاد پر پہلی روایت کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ پہلی روایت میں سبب نزول بیان کیا گیا ہے، سبب نزول کی، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے۔ اب وہاں پر چونکہ صراحت کے ساتھ سبب نزول آیا ہے تو اس کو ترجیح دیں گے، جبکہ دوسری میں نہیں ہے۔ دوسری میں صرف یہ ہے کہ نظرت هذه الآیت فی کذا۔ جب دونوں روایتیں ایک درجے کی ہو تو وہاں پر ہم تعارض کیسے ختم کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کبھی دونوں روایتیں قوت کے اعتبار سے ایک ہی درجے کی ہوتی ہے، یعنی دونوں قوی روایتیں ہیں، مثلا دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح بخاری میں ہیں، دونوں صحیح روایتیں ہیں، یا دونوں حسن ہیں، مگر دونوں کا بیان کردہ سبب نزول ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دونوں صحیح ہے، دونوں حسن ہیں، لیکن جو سبب نزول بیان ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اس صورت میں کسی اور دلیل کی وجہ سے ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دے دی جائے گی، یعنی ہم اس کے لیے کوئی مرجح دیکھیں گے، کوئی اور دلیل دیکھیں گے۔ جس روایت کے مطابق ہمیں کوئی اور دلیل مل جائے تو اس دلیل کو بنیاد بنا کر ہم کسی ایک روایت کو ترجیح دیں گے۔ تو مختلف صورتیں ہم نے روایات کی بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ اگر ایک روایت صحیح ہو دوسری ضعیف ہو تو وہاں پر تو صحیح روایت کو لیں گے، ضعیف کو نہیں لیں گے۔ پھر کہا کہ اگر دونوں صحیح ہو تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ تو کسی اور دلیل کی وجہ سے ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کا صحیح فہم کیسے حاصل ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جب تک شان نزول کا صحیح علم نہیں ہوگا تو آیت کا صحیح فہم بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے اسباب نزول کی جو متعارض روایات ہیں، مثال کے طور پر ہم نے ایک پیش بھی کی، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا تعارض کیسے ختم کیا جائے گا، ان کا تعارض کیسے دور کیا جائے گا، کس طرح ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ صحیح اور حسن روایات کا ٹکراؤ ہو تو کیا کریں گے، یعنی سبب نزول میں دو روایتیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، سبب نزول میں دو روایتیں ہیں، دونوں حسن ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اس کا بھی ہم نے بتا دیا کہ یہاں ایسی صورت میں ہم کسی اور دلیل کو دیکھیں گے اور اس دلیل کی وجہ سے ہم کسی ایک روایت کو ترجیح دیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی اسباب نزول سے متعلق ہی ہوگا، تو اگلے لیکچر میں اس کے ہم کچھ مصادر بتائیں گے کہ اسباب نزول کے مصادر کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں گفتگو ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔